بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کا پروگرام تین سیگمنٹس۔ پہلا عنوان ارشد ملک کی ویڈیو پر ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم کے سوالات کا جواب مریم نواز کی طرف سے۔ دوسرا ہے لانگ مارچ جس کی توقع اکتوبر میں ہے۔ اور تیسری ایک نظم ہے جس میں یعنی موجودہ حالات کے ہی ظاہر مطابق تبصرہ کیا گیا، اور اس کا عنوان ہے وطن، عدل اور امیر عساکر۔ امیر عساکر یعنی آرمی چیف۔ تو شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ کہتے ہیں۔ ارشد ملک سابق احتساب جج، عدالت نمبر 2، جس نے نواز شریف کو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو، سزا العزیزیہ ریفرنس میں سنائی، اس کی طرف سے درج کرائی گئی ایف آئی آر پر ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم نے جو سوالات بھیجے مریم نواز کو، مریم نواز نے ان کا جواب دیا۔ اپنی طرف سے ظاہر بڑی کمپریہنسو سوالات تھے اور بڑے سخت تھے، اور 41 سوالات ہیں، یعنی 41 سوالات ایف آئی اے نے مریم نواز کو دیے، جس کا مریم نواز نے جواب دیا۔ تو اس کا بریفلی یعنی خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مریم نواز نے ان سوالات کے جواب میں یہ کہا کہ ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کیا گیا اور یہ اصلی ہے، اور ویڈیو جب پلے کی گئی تو اس کے ساتھ اردو ٹرانسکرپٹ علیحدہ یعنی سکرین کے حصے کے طور پر دکھایا گیا، یعنی وہ اس ویڈیو کو ٹیمپر نہیں کیا گیا، اس ویڈیو کو ایسا چلایا گیا اور ساتھ اس کا ٹرانسکرپٹ چلایا گیا۔ اور یہ ویڈیو 10 مئی کو ایک سم لیس فون میں ناصر بٹ کی طرف سے ریسیو ہوئی، اور جس لیپ ٹاپ پر یہ چلائی گئی وہ لیپ ٹاپ بھی ناصر بٹ ہی کی طرف سے آیا تھا، اور وہ اس پریس کانفرنس کے بعد واپس وہ لے کر چلا گیا، اس کا بندہ جو بھی لے کر آیا تھا۔ تو مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ناصر بٹ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے یا مریم نواز کی طرف سے یا کسی بھی شریف خاندان کی طرف سے یہ نہ ہدایت کی گئی ان میٹنگز کو جو جج کے ساتھ ہوئیں ریکارڈ کرنے کی، اور نہ ہی ان کا کوئی یہ منصوبہ تھا، یہ ناصر بٹ کی اپنی ہی ذہن کی اختراع یا پلان تھا، اور انہوں نے اپنے انیشیٹو پر اس کو ریکارڈ کیا۔ اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کا مقصد یعنی ویڈیو کا کیا تھا، تو ناصر جو ہے وہ کہتا ہے، یعنی جب ناصر بٹ سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں ریکارڈ کیا، یہ مریم کہہ رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس لیے ریکارڈ کی ہے کہ وہ عوامل جو نواز شریف کی مبینہ طور پر یعنی مجرم نہ ہونے کے باوجود ان کی کنوکشن پر منتج ہوئے، جن کو بنیاد بنا کر یا جو الٹیمیٹ فیکٹرز تھے جو الٹیمیٹلی اس چیز پر اینڈ اپ ہوئے نواز شریف کی کنوکشن پر، ان کو ایکسپوز کرنا تھا کہ وہ کون سی طاقتیں تھی، سادہ لفظوں میں، جن کی وجہ سے نواز شریف انوسنٹ ہونے کے باوجود کنوکٹ قرار دیا گیا، کہ وہ کیا پریشر تھے جج صاحب پر۔ اس چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی، ناصر بٹ نے یہ فرمایا۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ویڈیو کو کیوں چلائی، تو مریم نواز نے یہ کہا کہ میں نے ویڈیو اس لیے چلائی کہ جو نا انصافی کی گئی ہے نواز شریف کو کنوکٹ کر کے، اس کے باوجود کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا، تو اس ناانصافی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، منظر عام پر لانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح جو ہیں وہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، اور کچھ مفاد پرست لوگ یا طاقتور لوگ جو ہیں اپنی مرضی کے فیصلے ججوں سے لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ انصاف بنیادی حقوق میں شامل ہے، اور بہت سب سے بڑا گویا بنیادی حق ہے، اور آئین پاکستان میں اس کی گارنٹی دی گئی ہے، اس لیے انصاف پر نواز شریف کا بھی حق ہے۔ اور جب یہ یعنی اوریجنل کے متعلق پوچھا گیا کہ اوریجنل ویڈیو کہاں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ناصر بٹ کے پاس ہی ہوگی،
یعنی میرے پاس نہیں ہے، اور لیپ ٹاپ اور ویڈیو دونوں ناصر بٹ کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف واپس چلی گئیں۔ اب جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پریس کانفرنس نے آپ نے کہا یا اپنے انٹرویوز میں کہ ادارے فیصلے کرواتے ہیں اور ججوں کو بلیک میل نہیں کیا جانا چاہیے، تو اس سے کون سے ادارے مراد ہیں، کون سے لوگ مراد ہیں، کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ججوں سے فیصلے کرواتے ہیں اور ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں؟ تو مریم نواز نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کا ویڈیو میں اشارہ بھی موجود ہے اور تم لوگ جانتے ہو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ اس کی غیر اخلاقی دوسری جو ویڈیو جس کا تذکرہ خود جج کرتا ہے اپنی ویڈیو میں جو چلائی گئی پریس کانفرنس میں، اس کے متعلق پوچھا گیا تو مریم نواز نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی میں نے وہ دیکھی ہے جو غیر اخلاقی حرکتوں پر مبنی ہے جج صاحب کی ویڈیو۔ لیکن جج صاحب نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے ویڈیو میں، اس لیے اتنا ظاہر ہے اسے بھی پتہ ہے جس حد تک اس ویڈیو میں جج صاحب کی طرف سے تذکرہ کیا گیا۔ اور ویڈیو دونوں یعنی وہ MRL اور یہ اب مریم کہتی ہیں کہ یعنی اوریجنل ان کے پاس نہیں ہے، اور MRL تو انہوں نے نہ دیکھی نہ ہی اس کا کوئی نے براہ راست علم ہے۔ یہ تو تھا خلاصہ ان سوالات کا۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی جج صاحب سے اتنا تو پوچھنا چاہیے کہ اس میں کتنا کنٹینٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے اور کتنا نہیں۔ ویسے انہوں نے بتا بھی دیا ہے، لیکن FIA والوں کو نظر نہیں آتا کہ پریس ریلیز اور ایفیڈیوٹ دونوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے یعنی بنائی گئی ہے۔ یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور ان کے بقول اس میں یعنی ایڈٹ وغیرہ کیا گیا ہے سو آن، اور ظاہر ہے وہ تو فورینزک، عام طور پر حکومتی ارکان بڑا ذکر کرتے ہیں فورینزک انالیسز، جبکہ مریم کی اپنے بیان کے مطابق اس سوالات کے علاوہ یہ بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی کہ حکومت نے اپنی طرف سے فورینزک کروا لیا ہے، اس کو انالیسز کروا لیا ہے اور اسے اصلی ہی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت کی جو ٹون ہے اس میں فرق آ گیا۔ جب پہلے ایکسپوز ہوئی تو جو مشیروں نے مختلف قسم کی بمبارڈمنٹ کی تھی ان میں کمی آ گئی، ان کے ٹون اور ٹنار بدل گئے، لہذا یہ ویڈیو اصلی ہے۔ اچھا، اب اس کو اگر کمپیئر کریں نا، وہ جو سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ کیا ہے اس ویڈیو کے متعلق کہ اس کو کیسے پروڈیوس کیا جائے اور کیسے یہ اثر انداز ہو سکتی ہے فیصلے پر، تو اس میں ایک بات تو طے ہو گئی کہ جج صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے زبردستی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو کے کنٹینٹ سے اور صاف جج صاحب کے اپنے بیانات سے نظر آ رہا ہے کہ ویڈیو خود انہوں نے ہی ریکارڈ کرائی ہے، ان بندوں سے وہ ملتے رہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہ یہ کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے بغیر یعنی خفیہ انداز سے بنائی گئی ہے، وہ جس پر بڑا زور بیان صرف کیا ہے جسٹس خوسا صاحب نے، وہ تو ریلیونٹ معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ تو اسی نے بنائی ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی بناؤ اور خود جج صاحب نے لگائی تھی کہ یہ ریکارڈ کرو۔ اس کی جج صاحب کی مرضی سے ریکارڈ ہوئی، مرضی سے جج صاحب نے بولا اور اسی نے ریکارڈ کی جس کو انہوں نے کہا۔ لہذا اس میں ٹریپ کرنے والا معاملہ تو گیا۔ اب خود کون ٹریپ ہونا چاہتا ہے؟ اگر خود کوئی ٹریپ ہونا چاہتا ہے تو پھر تو ظاہر ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور دیکھیں کہ اس میں یعنی وہ جو اصل لوگ ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، جنہوں نے فیصلے کروائے ہیں، جنہوں نے سارا یہ ڈرامہ انیکٹ کیا ہے، جو سکرپٹ رائٹر ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، کیونکہ ان میں خود سپریم کورٹ کے ججز شامل ہیں، اس میں ISI شامل ہے لیکن ادھر ادھر وہ کیا ہے کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا ہے شہر میں، ٹو بیٹ اباؤٹ دی بش، کہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں تلاش کریں لیکن بچہ سامنے پڑا ہے وہ تلاش نہیں کرنا۔ یہی کمال ہے۔ اور جب جس ملک میں یہ ایک روٹین معاملہ ہو، یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے پاکستان میں، یہ استثنائی صورت نہیں ہے، اور پھر وہ روئے کہ ہماری عزت نہیں ہے پوری دنیا میں، تمہاری عزت کون کرے؟
تمہاری عزت اور تمہارے موقف کو کون سبسکرائب کرے جب تم ایسی حرکتیں کرتے ہو اور پاکستان کے نظام کو، اس کی چولوں کو ہلا دیتے ہو؟ روزانہ اگر آپ صبح اٹھ کے گملے میں موجود پودے کو ہلا دیں یا کھیت میں موجود پودے کو ہلا دیں اور پھر یہ گلہ کریں کہ آپ اس کا پھل نہیں کھا رہے، اس پر پھل آتا نہیں ہے، تو اس طرح پھل نہیں آتا۔ الخبائث اور المسائل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ایکٹرز جو ہیں، جو اس کے انیشیٹرز ہیں، جو یہ کرتے ہیں، ان کا مندر ہے راولپنڈی میں، سب لوگ جانتے ہیں۔ جب تک اس مندر کو اور اس میں موجود جو بت رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو پوچھتے رہو گے، اس ملک کی کبھی کوئی عزت نہیں بنے گی، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہاں کے عوام خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں۔ جب خود آپ کہتے ہو کہ 28 کروڑ غدار لوگ ہیں، غدار لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو الیکٹ کر کے دیں گے، سلیکٹ کر کے دیں گے اور ان سے مور زبردستی لگوا لیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں الیکٹڈ، تو اس صورت میں پھر آپ پھل نہیں کھا سکتے، آپ کشکول اٹھا سکتے ہیں اور وہ اٹھائے پھریں۔ اب دوسرا عنوان ہے وہ اکتوبر میں جو متوقع مارچ ہے اس متعلق۔ جناب مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروہ یا گروپ، اس کے سربراہ، انہوں نے اپنی پارٹی کی مجلس شورا کے 2 دن پر محیط ڈیلیبریشنز، مذاکرات، اجلاس، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے اینڈ پر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ ہم پوری طرح سنجیدہ ہیں، اکتوبر میں لانگ مارچ ہوگا اور اس کے لیے ہم نے بہت پہلے تیاریاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ باقی پارٹیوں کو بھی اس معاملے پر ہم یعنی لا رہے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ایک پوائنٹ پر سب متفق ہیں کہ موجودہ حکومت اللیجیٹیمیٹ ہے، اس نے عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے، اس نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، اس نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، تو اس غیر قانونی اور فیک حکومت کے خلاف وہ فیصلہ کن مارچ اکتوبر میں کریں گے۔ جب ان سے ایگزیکٹ ڈیٹ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ باقی پارٹیوں، جو باقی لیڈران ہیں، رابر کمیٹی کا اجلاس جلد ہوگا، اپوزیشن کی رابر کمیٹی کا، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور مدارس اور ناموس رسالت اور اس طرح کے باقی جو دینی معاملات ہیں، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلامی آئین اور جمہوری اس کی نیچر جو ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا، اور وہ اس حکومت کے خلاف بالکل بھرپور انداز سے اکتوبر میں مارچ کرنے پر بہت سنجیدہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی، یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ مارچ یعنی مارچ ظاہر ہے اکتوبر تقریباً کیا 100% طے ہے کہ ہوگا، اور سارے صف بندی کر چکے ہیں۔ حکومت موجودہ آرمی چیف کو نیا ٹینیور بھی دے چکی، وہ نومبر میں شروع ہوگا، اور باقی بھی یعنی ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی بڑے دھواں نکال رہے تھے، بلکہ جھاگ نکال رہے تھے منہ سے۔ اس پر بھی سوال ہوا فضل الرحمان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مارچ پہلے بھی پیسفل ہوتا رہا ہے، انہوں نے کوئی 12-14 شہروں میں مارچ کیے ہیں، سارے پیسفل ہوئے اور سکسیسفل ہوئے ہیں، یہ مارچ بھی پیسفل ہوگا، لیکن اگر وہ وزیر داخلہ جو فرما رہے ہیں وہ لگتا ہی ہے کہ ملک میں انارکی چاہتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے جو قافلے ہیں ان پر حملہ کیا تو ظاہر ہے انارکی پھیلے گی، اور وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑا غلیظ ٹائپ کا اعجاز شاہ جو وزیر داخلہ ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وزیر داخلہ، یہ اسٹوجز جو مشرف کے تھے ان میں بھی شامل تھا، اور اب جو آرمی کی طرف سے اپنے یعنی جو اسٹوجز شامل کیے گئے ہیں حکومت میں، ان میں سے سب سے گھٹیا نیچر کا اور زہریلا شخص یہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال واللہ خیر الماکرین، یہ تمام حکومتیں، تمام طاقتیں، تمام تیاریاں رہ جاتی ہیں دھری کی دھری جب میرا رب چاہے، تو عموماً جو تکبر کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کا زوال ہوتا ہی ہے، سونر اور لیٹر۔ اب آپ کی خدمت میں
وہ نظم پیش کرتا ہوں جو وہ بھی ایک طرح سے موجودہ حالات پر تبصرہ ہی ہے۔ عنوان ہے وطن عدل اور امیر عساکر۔ در وطن پاک بس منہ زوری ہی منشور بھی ہے، در وطن پاک بس منہ زوری ہی منشور بھی ہے، در وطن پاک بس منہ زوری ہی منشور بھی ہے، مقصود عدل بھی یہی دانش کا ظہور بھی ہے۔ در وطن پاک بس منہ زوری ہی منشور بھی ہے، مقصود عدل بھی یہی دانش کا ظہور بھی ہے، تقاضۂ آئین بھی یہی قاضی کا شعور بھی ہے۔ یعنی منہ زوری اصل مقاصد ہیں پاکستان کے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے نا پاکستان کا کیا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں وہ جو پنڈی کا مندر ہے اس کی منہ زوری ہے، وہاں پر رکھی مورتیوں کی۔ تو در وطن پاک بس منہ زوری ہی منشور بھی ہے، مقصود عدل بھی یہی دانش کا ظہور بھی ہے۔ یعنی وہ منہ زوری کو جو پروموٹ کرتا ہے، جو کمپلائی کرتا ہے، وہی دانش مند ہے، وہی دانشوری ہے۔ تقاضۂ آئین بھی یہی قاضی کا شعور بھی ہے، تقاضۂ آئین بھی یہی قاضی کا شعور بھی ہے، بلند ہے جو خدمت طاقت میں مشہور بھی ہے۔ یعنی جو منہ زوروں، طاقتوروں، سینہ زوروں، وہ مورتیوں کا تابعدار ہو، وہ بلندی اقبال پاتا ہے اپنے دیس کہ تقاضۂ آئین بھی یہی قاضی کا شعور بھی ہے، بلند ہے جو خدمت طاقت میں مشہور بھی ہے، نجات دہندہ وہ جو برائے وطن ناسور بھی ہے، نجات دہندہ وہ جو برائے وطن ناسور بھی ہے، بوٹوں تلے 20 کروڑ اور ان کا دستور بھی ہے۔ یعنی نجات دہندہ اس کو بناتے ہیں ہم، آپ ہر 3 سال 2.5 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ، اس کی میڈیا میں بڑی قوالی ہوتی ہے کہ یہ نجات دہندہ بس اب مل گیا ہے، بس اس دنیا میں یہ انوکھی چیز ہاتھ آ گئی۔ یعنی آپ ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان آگے مختلف جو آرمی چیف رہے، ضیاء الحق، اور پھر اس کے آگے اپنا آج تک جو بھی مشرف کہہ لیں، باقی درمیان میں حضرات آئے اور گئے، پھر کیانی صاحب، اور پھر الشریف الدبنگ جو بٹ مین ہے محمد بن سلمان کا آج کل، اور اس کے بعد باجوہ صاحب۔ یہ انوکھے ہیرے جو ہیں ہماری قسمت میں لکھے ہیں، اور ان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ یہ نجات دہندہ ہے۔ اب اتنے جس قوم کے پاس نجات دہندہ ہو اسے نجات کیسے ملے؟ اور وہ یک وقت نجات دہندہ بھی کہلاتے ہیں، لیکن اصل ناسور بھی وہی ہیں کہ نجات دہندہ وہ جو برائے وطن ناسور بھی ہے، کہ اصل ام المسائل اور ام الخبائث وہ ہیں کہ سیاست میں عدم استحکام وہ پیدا کرتے ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ کہ نجات دہندہ وہ جو برائے وطن ناسور بھی ہیں، نجات دہندہ وہ جو برائے وطن ناسور بھی ہے، بوٹوں تلے 20 کروڑ اور ان کا دستور بھی ہے، غلامی 5 اضلاعی میں امیر مسرور بھی ہے۔ یعنی امیر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈر اصل میں نا، تو غلامی 5 اضلاعی کا مطلب پینٹاگون، ان کی غلامی، کہ پینٹاگون کی غلامی میں جو ہمارے کمانڈرز ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا سرور آتا ہے۔ یعنی اپنے عوام کی عزت کرنے میں سرور نہیں آتا، پینٹاگون کی بوٹ پالش کرنے میں سرور آتا ہے انہیں۔ اور یہاں سرماؤں کو بیت الابیض ٹور بھی ہے۔ ہمارے جو سرمے ہیں ان کے لیے وائٹ ہاؤس بیت الابیض جو ہے وہ گویا تور کی طرح ہے، کوہ تور کی طرح، جہاں پر وہ نئے خداؤں سے ہم کلام ہونے آتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہو کر گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، 7 چھوٹے سے خان صاحب بھی تھے۔ تو قاضی یہاں روب سنگین سے مسحور بھی ہے، منصف یا لشکری اکثر عدو جمہور بھی ہے۔ کہ جو ہمارے جسٹسز ہیں وہ روب سنگین سے مسحور ہیں، یعنی سنگینوں کے روب تلے گویا ان پر جادو اثر کر جاتا ہے۔ وہ تمام آئین، قانون، ایکویٹی، نیچرل جسٹس، وہ ساری تعلیم جو ہم نے جی بیرسٹری کی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ سنگینوں کو کیسے خوش کرنا ہے۔ یہ منصف ہوں یا لشکری ہوں، دونوں عدو جمہور ہیں، یعنی پبلک ایٹ لارج جو عوام ہیں ان کے یہ دشمن ہیں۔
قاضی یہاں روب سنگین سے مسحور بھی ہے، منصف یا لشکری اکثر عدو جمہور بھی ہے، بندگی ریاست تو رضالت شراب طہور بھی ہے، یعنی ریاست کی بندگی جو ہے اس سے کمینگی کی شراب طہور اس دنیا میں پیتے ہیں یہ لوگ۔ اور در بہشت سفل گاں ہر خوئے بد ہی حور بھی ہے، جس طرح جنت میں، اصلی جنت میں حور جو ہے وہ ایک سمجھ لو مرغوب چیز ہوگی نا، مرغوب اینٹیٹی ہوگی۔ تو ہمارے یہ جو ہمارا وطن ہے جو بہشت سفلگان ہے، جو گھٹیا لوگوں کے لیے، مقتدر طاقتوں جو گھٹیا کنٹینٹ رکھتی ہیں، ان کے لیے گویا ایک بہشت ہے، اور اس میں ان کی جو بدتینتی ہے، ان کی سرشت میں جو برائی ہے، وہ ان کے لیے حور ہے، وہ ان کے لیے مرغوب ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ عوام جائیں بہاڑ میں، ملک 2 لخت ہوتا ہے ہو جائے، کشمیر بکتا ہے بک جائے۔ کہتے ہیں عموماً آج کل کے حکومتی عہدیدار کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے اور ہم حکومت جو ہے ایک ہی پیج پر ہیں، حالانکہ اس کو اس طرح انہیں کہنا چاہیے کہ مودی اسٹیبلشمنٹ، یعنی انڈیا کی بھارتی حکومت جو ہے، مودی کی، بی جے پی کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کا بغل بچہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ ایک ہی پیج پر ہے، حقیقتاً ایک پیج پر ہے، لوگوں کو ڈفرینٹ ایکٹنگ کر کے، مختلف رول کر کے بیوقوف بناتے ہیں۔ قاضی یہاں روب سنگین سے مسحور بھی ہے، منصف یا لشکری اکثر عدو جمہور بھی ہے، بندگی ریاست و رضالت، بندگی ریاست و رضالت شراب طہور بھی ہے، در بہشت سفل گاں ہر خوئے بد ہی حور بھی ہے، ہر رکن دولت نشہ غلامی میں مخمور بھی ہے، ہر رکن دولت نشہ غلامی میں مخمور بھی ہے، بے حمیت بھی خدمت اغیار پہ مجبور بھی ہے۔ یعنی ہر رکن دولت جو پلر آف سٹیٹ جو ہے، وہ گویا غلامی اس کے لیے زندگی کی معراج ہے، وہ اس کے خمار میں رہتا ہے کہ میں پینٹاگون کا چمچہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وائٹ ہاؤس کا پروردہ ہوں، دیکھیں میرے کہاں تک ایکسیس ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو طاقتور جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بوٹ مانجنے میں مزہ آتا ہے، اور پھر اسی طرح کے اصرار اپنے ملک میں لوگوں سے کرتے ہیں کہ وہ ان کے بوٹ مانجیں۔ ہر رکن دولت نشہ غلامی میں مخمور بھی ہے، بے حمیت بھی خدمت اغیار پہ مجبور بھی ہے، دروطن پاک بس موزوری ہی منشور بھی ہے، مقصود عدل بھی یہی دانش کا ظہور بھی ہے، تقاضائے آئین بھی یہی قاضی کا شعور بھی ہے، بلند ہے جو خدمت طاقت میں مشہور بھی ہے، نجات دہندہ وہ جو برائے وطن ناسور بھی ہے، بوٹوں تلے 20 کروڑ اور ان کا دستور بھی ہے، غلامی پنج اضلاعی میں امیر مسرور بھی ہے، یہاں سرماؤں کو بیت الابیض طور بھی ہے، قاضی یہاں روب سنگین سے مسحور بھی ہے، منصف یا لشکری اکثر عدو جمہور بھی ہے، بندگی ریاست و رضالت شراب طہور بھی ہے، در بہشت سفل گاں ہر خوئے بد ہی حور بھی ہے، اور ہر رکن دولت نشہ غلامی میں مخمور بھی ہے، بے حمیت بھی خدمت اغیار پہ مجبور بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔